اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، وہ شے جو تمہیں پسند ہے، وما تنفقوا من شیء، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس سے جاننے والا ہے۔ نیکی کا جو معیار ہے، جو تقوی کا، جو نیکی کا جو معیار ہے، جو بھلائی کا معیار ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے، فرمایا جو تمہیں پسند ہے اسے خرچ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے قرآن کی یہ آیت سنی ہے کہ نیکی اس وقت ملے گی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو گے، تو مجھے سب سے زیادہ اپنا باغ پسند ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے وہ سارا کا سارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں جو مجھے پسند ہے میں وہی خرچ کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے کئی ایسی باتیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنر کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کے بھیجو۔ جب انہوں نے خرید کے بھیجی تو آپ کو بہت پسند ہے، آپ نے فرمایا کہ کیونکہ مجھے پسند ہے فلہذا میں اسے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شکر کی بوریاں خرید کر جو ہے وہ اپنا صدقہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور جتنے پیسوں کے آپ شکر خرید کے جو صدقہ کر رہے ہیں تو آپ یہ پیسے ہی صدقہ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا، رب فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو پسند ہے وہ خرچ کرو، تو مجھے کیونکہ شکر پسند ہے فلہذا میں یہ خرچ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی فرمایا تھا، فرمایا میرے ابراہیم جو پسند ہے نا تجھے میری راہ میں وہ قربان کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی وہ ہے جو دل کو لگ رہی ہو نا، بندہ اسے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ اقدس میں رکھ دے۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جو فالتو ہو وہ خرچ کرتی ہے۔ رب فرما رہا ہے جو تمہیں پسند ہے وہ خرچ کر۔ اب کتنا بڑا فرق آ گیا ہماری سوچ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اندر۔ رب فرما رہا ہے جو تمہیں پسند ہے، اور ہم وہ خرچ کرتے ہیں جو فالتو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بتائیں پھر جو مال بندے کو خود کو پسند نہ آئے کیا رب کو پسند آ جائے گا؟ فالتو سمجھ کے جو روپیہ ہم نے اپنی جیب سے نکالا ہے، 10 روپے پھٹے ہوئے تھے ہم نے مسجد میں دے دیے کیونکہ ہمیں پسند نہیں تھے، جو تجھے خود پسند نہیں آ رہا ہے وہ رب کو پسند آ جائے گی۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، فرمایا قیامت والے دن اگر اللہ تبارک و تعالی بندے کو سامنے بٹھا کے اور اس کے سامنے اس کی نیکیاں رکھ دے اور فرمایا تو بتا تجھے نیکیاں پسند آ رہی ہیں اپنی؟ یعنی جو نیکیاں تو دنیا میں کر کے آیا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈنڈی ماری ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے ڈنڈی ماری ہے، صدقہ کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، ہر طرف سے تو نے کہیں نہ کہیں سے اپنا دا لگا کے ہی کیا ہے نا۔ جو نیکیاں تو نے آگے بھیجی ہیں جو تجھے خود کو پسند ہے، تو میں جب رب کے سامنے بندے کے سامنے نیکیاں رکھی جائے اور بندے کو خود کو اپنی ہی نیکیاں پسند نہ آ رہی ہوں، اور رب فرما دے ظالم جو تجھے پسند نہیں آ رہی ہے وہ مجھے پسند کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے نا یہ یاد رکھے ہم کسی اور دنیا کے اندر رہتے ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر کچھ اور ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نیکی وہ سمجھتے کہ جو بچ گیا اسے نیکی دے دے، کر دے۔ آج سے 20 25 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائے نا،
ہمارے گھروں کے اندر ایک رواج تھا کہ جب ہم کھانا پکاتے نا تو اسی میں سے 1 روٹی یا 2 روٹیاں نکالا کرتے تھے. ایسے ہی ہے, کوئی یا تو مانگنے کے لیے آ جاتا تھا اس کو دے دیتے تھے, یا ویسے ہم کہیں بھیج دیا کرتے تھے. ہمارے علاقے میں تو رواج تھا یہ. تو دیکھیں جب کھانا پکا, آج کیونکہ فریجوں کا دور ہے, جو پرانا سالن پڑا ہو ہم وہ گرم کر کے دے دیتے. اول تو گرم کرتے ہی نہیں ہے, فقیر آ بھی گیا تو اسی کو وہ دے دیں گے. اگر گھر کے اندر پکی ہو, دال پکی ہو, سبزی پکی ہو تو ہم شاید اللہ کے راہ میں دے دیں. اور اگر مچھلی مبارک پکی ہو, اگر کٹا شریف پکا ہو, اس میں سے صدقہ دینا کتنا مشکل ہے بھئی. پسند تو جو تو اس وقت کھا رہا ہے اسی سے صدقہ نکال کے دیکھنا. ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے کھانا جب کھانے لگتے ہیں اپنے لیے کیا منگواتے ہیں, اور اسی وقت اگر کوئی فقیر اگر ہم سے کہہ دے کہ یار میں نے بھی روٹی کھانی ہے, بھوک لگی ہے, کہتے ہیں یار ایک دال کی پلیٹ اسے بھی دے دو, تو صدقہ تو نہ ہوا نا. جو رب فرما رہا تھا مما تنفقو حتی تنفقو مما تحبون, جو تجھے پسند ہے اسی سے خرچ کر. اب جو تیری ہانڈی کے اندر جو سالن پک رہا ہے اسی سے خرچ کر. سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے. جہاں ہماری قوم قربانی کے موقع پر بکرے فریج کے اندر جی اور باقی والا حصہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر کے نیکی کما رہی ہوتی ہے, تو بھائی نیکی ہے ہی نہیں. رب فرما رہا لن تنالوا البر, تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہو, تمہیں نیکی مل ہی نہیں سکتی ہے. کب ملے گی؟ حتی تنفقوا مما تحبون, جب جو دل کو لگی ہوئی چیز ہے نا اسے پہلے خرچ کر. لیتے ہوئے بندہ دعا مانگتا ہے نا اور ہولا ہاتھ نہیں رکھتا. جنت الفردوس سے نیچے تو ہمارا لیول بھی کوئی نہیں ہے. یا اللہ جب بھی عطا فرما جنت الفردوس عطا فرما. یار جب لیتے ہوئے اتنا لیول کر لیتا ہے تو دیتے ہوئے کیوں لیول خراب ہو جاتا ہے؟ قیامت کے دن رب اتنا ہی فرما دے, جب مانگتا تھا تب تو جنت الفردوس مانگتا تھا, اس سے کم کا کھاتا ہی نہیں تھا. اور جب دینے کی باری آتی تو پھر حساب شروع کر دیتا تھا. نہیں 5 اگر 5 روپے دے دی تو 100 میں سے تو 5 گئے. تو فرمایا نہ, فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, جو تم خرچ کر رہے ہو نا رب اسے جانتا ہے. رب نیت کو نہیں جانتا کہ میرا کون سا بندہ کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے, کون سا بندہ کس نیت کے ساتھ کھلا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شخص ایک خدمت اقدس کے اندر ایک شخص آ کے حاضر ہوتا ہے, یا رسول اللہ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا روٹی کھلایا کر, رب بڑا آدمی بنا دے گا. سبحان اللہ. ہم تو مہمانوں کا پتہ چل جائے تو ہم پہلے کہتے ہیں یار اس کو پچھلے فریج کے اندر رکھ کے آ, جب تک جائے نہ نکالیں گے نہیں سواری پیدا نہیں ہوتا ہے. تو حضور نے بڑا آدمی بننے کا نسخہ بتایا ہے. فرمایا سرداری چاہیے نا, بڑا آدمی بننا ہے, فرمایا لوگوں کو کھانا کھلا, اللہ تعالیٰ تجھے کیا کرے گا؟ بڑا آدمی بنا دے گا. آگے دیکھیں فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر ہر قسم کا کھانا حلال کر دیا تھا. جو ہمارے ساتھ ہمارے پاس حلال ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے. ہوا یہ کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بھی کہتے ہیں اور دین ابراہیمی پر بھی کہتے ہیں, تو پھر دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ جو ہے وہ تو حرام ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں پیتے تھے, نوح علیہ السلام بھی نہیں پیتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے یہ کہا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب عطا فرمایا. فرمایا کہ یہ کہہ رہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کا دودھ اور گوشت نہیں کھاتے پیتے تھے, تو فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, فرمایا ہر قسم کا کھانا اونٹ کا گوشت ہو یا اونٹ کا دودھ تھا, اونٹنی کا, ہم نے ہر قسم کا ان کے لیے حلال کیا تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه, صرف حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کسی وجہ سے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا جو دودھ ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اس کے علاوہ کسی نبی نے اپنے اوپر حرام نہیں کیا ہے. من قبل ان تنزل التورات, وہ بھی تورات سے پہلے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں, یعقوب علیہ السلام پہلے تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا, اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا, وہ بھی کسی وجہ سے کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب آپ نے فرما دے فاتو بالتورات, اگر تم سمجھتے ہو کہ سارے نبیوں پر حرام تھا پھر تورات لے آؤ تورات, فتلوہا, پھر اسے پڑھو میرے سامنے, ان کن تم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اونٹ نہیں کھاتے تھے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں کھاتے تھے, اسماعیل علیہ السلام نہیں کھاتے تھے. فرمایا پھر اس طرح کرو نا, تورات لے آؤ.
لگ جائے گا پتہ تو یہ میرے نبی کی شان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات اور انجیل پڑھی کسی سے نہیں ہے، لیکن حضور تورات کا علم بھی جانتے اور انجیل کا علم بھی جانتے. حضور نے فرمایا لے آؤ تورات، لگ جائے گا پتہ کہ واقعی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا کہ نہیں کھایا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حرام اور حلال کرنا یہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، جس کو چاہے اختیار یہ حرام قرار دے دے، جس کو چاہے حلال قرار دے دے. اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا کے اندر ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دے سکے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب پر ہی جھوٹ بول دے. رب نے حرام کیا ہے جی. آج دیکھ لیں یہ ہماری محض کم علمی کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے جی ہم فلاں چیز نہیں کھاتے جی، کیوں جی حرام ہے، کیوں نہیں کہتے جی فلاں چیز حرام ہے. ختم کے متعلق دیکھ لے کتنا بڑا مسئلہ ہمارا بنا کے رکھ دیا گیا، حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں. کیا کہتے جی ختم کی چیز حرام ہے، اور بھائی کیسے حرام ہوئی ہے؟ ابھی تو پانی ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، ابھی دودھ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کے اوپر قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھی ہے، قل هو اللہ احد پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے. اتنا پڑھنے سے یہ دودھ حرام کیسے ہو گیا؟ کیوں جی؟ ویسے تو ہر بات میں یہ کہا جاتا ہے نا جی کہ ہمارے دوست کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں نا جی یار فلاں چیز ایسے ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن دکھائیں، حدیث دکھائیں. اب بندہ پوچھے یہ قرآن اور حدیث کا صرف ہمارے ہی ذمہ ہے یا آپ کے ذمہ بھی کچھ ہے؟ بھی ختم پڑھنا اگر ختم والی چیز حرام ہوتی تو کون سی حدیث سے حرام ہو رہی ہے؟ بھی ختم والی چیز اگر حرام ہوئی ہے تو قرآن کی کس آیت سے حرام ہوئی ہے؟ کیونکہ حرام کا اختیار، حلال کا اختیار تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے. جب ہم نے فروٹ کے اوپر، کھانے کے اوپر، دودھ کے اوپر، پانی کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑھا، قل اللہ احد پڑھے نا، قل اعوذ برب الفلق ہی پڑھا ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم پڑھا ہے نا، ما کان محمد ابا احد پڑھا ہے نا. یہ 4 آیتیں ہم نے پڑھی ہے تو یار یہ کھانا جو 5 سیکنڈ پہلے حلال تھا، 2 منٹ پہلے حلال تھا، اب حرام کیسے ہوا ہے؟ کس دلیل کے تحت ہوا ہے؟ تو اس لیے نا جی یاد رکھیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی وجہ سے محض جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اختلافات بہت زیادہ بڑھے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، تو باقی رہا مسئلہ یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہی ہے جسے میں نے یہ شان دے کر بھیجی ہے، جسے چیز کو چاہتا ہے، جو ستھری چیزیں دیکھتا ہے اس کو حلال کر دیتا ہے، جو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمہارے لیے حرام کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد رب کی ذات ہے جسے چاہے حلال کر دے، جسے چاہے حرام کر دے، اور رب کی ذات ہی ہے جسے اختیار عطا فرمائے. رب صرف نبیوں کو اختیار فرماتا ہے، جسے چاہے حرام کر دے، جسے چاہے حلال کر دے. بات سمجھے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس سے بڑا ظالم ہے کون جو رب پر جھوٹ بول دے. اور جی اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. رب فرماتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم ہی وہی ہے جو حلال اور حرام کرتے پھرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو اس طرح جو ہے وہ انتشار نہیں پھیلانا چاہیے کہ جناب فلانی چیز حرام ہے جی، فلانی چیز حلال ہے جی. اب 11ویں شریف کا ختم ہے نا، حالانکہ سارے جانتے یہ صرف ایصال ثواب ہے، فرض واجب نہیں ہے. آپ دے لیں ثواب ہے. آپ کسی کو بھی بخش سکتے ہیں، یار اپنے ماں باپ کو ہم نہیں بخشتے، روز بخش لیتے ہیں. امت مسلمہ کے لیے ہم نماز کے اندر بھی دعا کرتے رہتے ہیں. تو اگر وہی دودھ لے کر ہم اگر یاری والے بابے کو اصحال ثواب کر دیتے تو اب اس میں کون سی حرام اور حلال کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے؟ بات تو اصحال ثواب کی ہے. اور آپ حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیں، جب ہم دعا مانگنا شروع کرتے ہیں اصحال ثواب کے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی دعا مانگتے ہیں یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سب کو بخش، یہی کہتے ہیں نا. تو یاری والے دن بھی تو یار یہی دعا ہی مانگتے ہیں. اور کون سی دعا مانگتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ پروردگار حضور غوث اعظم، کیونکہ چلے ہمارے برے صغیر کے اندر برے صغیر کیا پورے عرب کے اندر، پورے عجم کے اندر حضور غوث اعظم مشہور ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ولایت مشہور ہے، آپ کی جو ہے وہ کارنامے مشہور ہے. تو اب لوگوں کے دل کے اندر حضور غوث اعظم کی عقیدت ہے. تو ہر مہینے اگر برے صغیر کے اندر لوگ اگر بیٹھ کے اگر حضور غوث اعظم کے لیے اصحال ثواب کر لیتے ہیں تو یار بتائیں اس میں حرام اور حلال والا کون سا مسئلہ آ گیا؟ جب ایک عام مسلمان کے لیے ہم اصحال ثواب کر لیتے ہیں تو یاری والے پیر کے لیے بھی تو وہی اصحال ثواب کر رہے ہیں، ان کو نیا تو نہیں ہے. دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے. یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے، جس طرح ہماری قوم کی عادت ہے
جی یہ حدیث پاک ہے جی، جہاں بیٹھ جائیں گے وہاں پہ یہ حدیث ہے جی، یہ بھی حدیث ہے، حالانکہ لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا، جو بندہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر سمجھے۔ کوئی عام بات تھوڑی ہے کہ آخر رسول اللہ کے متعلق ایک بات مشہور کرنی ہے، حضور کی طرف ایک بات کو منسوب کرنا ہے کہ جی تمہارے نبی نے ایسے فرمایا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر نے گزارا ہے، لیکن صدیق اکبر کی اتنی روایتیں نہیں ملتی ہیں، 400-500 سے زیادہ روایتیں نہیں ملتی ہیں غالباً، شاید اتنی بھی نہ ہو۔ کیوں؟ صدیق اکبر سے پوچھا گیا حضور آپ حدیث کو روایت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا یہ فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے روکتا ہے، کیونکہ جب سے میں نے یہ فرمان سنا نا کہ جس بندے نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کر دیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اس دن سے میں ڈر گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے منہ سے ایسی بات نکل جائے جو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دوں، اور کل کو میرا بنے گا کیا؟ جب صدیق اکبر کا ڈر یہ ہے، اور آج امت کا بندہ ہر بندہ جاہل ہے، عالم ہے، جو مرضی ہے کھڑے ہو کر جہاں مرضی کھڑے ہو کے بحث شروع کر دیں گے، اور پھر ہر کوئی جو ہے وہ اوپر سے حدیثیں سنانا شروع کر دے گا۔ تو اب جو آقا علیہ السلام پر جھوٹ بولے اس کی سزا جہنم ہے، تو جو رب پر ہی جھوٹ بول رہا ہو تو اے اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا کل اے محبوب آپ انہیں فرما دے صدق اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سچا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع کرو، یہی سچا دین ہے۔ یہ مت کہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے فلانی چیز کو حرام کر دیا تھا، نوح علیہ السلام نے فلانی چیز کو حرام کر دیا تھا، نہ، صرف یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کسی وجہ سے حرام کیا تھا، نبی ہے جو مرضی کر لے، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا وما کان من المشرکین، باقی رہا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کا، وہ سچے بھی تھے، دین ابراہیمی پر بھی تھے، ہر باطل سے جدا بھی تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خالص اللہ کے لیے تھے تو تم بھی کیا کرو، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔